کر کیا ہے، اتنی بے حرمتی کی ہے. اور وہ سارے کے سارے جو تھے تو ان میں سے پھر اکثر گرفتار ہوئے. جب گرفتار ہوئے تو گرفتار ہونے کے بعد پر کیس تھا، اور یہ کیس معمولی کیس نہیں تھا، یہ تو پھر پھانسی کا کیس تھا. جی پھانسی کا کیس تھا. اب ماہر وکیلوں نے اس کے لیے ایک طریقہ گھڑا کہ جی یہ ایک گروپ ہے، وہ گروپ پہلے ایسی خبریں خود شائع کرتا ہے اور نوجوانوں کے پاس جب آ جاتی ہیں تو وہ جب وہ کہتے ہیں کہ ایسی خبر آئی، اس کو کہتے ہیں وہ خبر ہمیں بھیج دو نا. وہ خبر جب ان کو بھیج دیتے ہیں ان کے کہنے پر، تو اس خبر کو اپنے پاس محفوظ کر کے کہتے ہیں کہ آپ کی طرف سے ایسی خبر آئی ہے کہ اس پر آپ کو بہت زیادہ ہم نقصان پہنچا سکتے ہیں، اتنے پیسے ہمیں دو ورنہ نہیں چھوڑیں گے. یہ کر رہے ہیں. ہاں جی یہ کر رہے ہیں. اور تو یہ اس گروہ یہ ان لوگوں کا کام نہیں، اس گروہ نے یہ کیا ہوا ہے. تو یہ وکیلوں نے اپنا ترتیب بنائی ان کے چھڑانے کی. جی اس پر چھوٹ جائیں گے، چھڑانے کی ترتیب بنائی. ایسے ترتیب پر جو ہے تو عدالتیں چل رہی ہیں اس کی، اور ان میں کئی آدمیوں کو جو ہے تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے کئی آدمیوں کو جو ہے تو ضمانتیں دے دی ہیں، اور ضمانتیں لینے والے جو ہے تو وہ فرار ہو گئے ہیں، کیونکہ وہ ساری چیزوں کو وہاں پر پیش کر کے اپنے لیے وہ وہاں کی شریعت لے لیتے ہیں. تو یہ ایک آسان طریقہ ہے اس کے کرنے کا. یہ صورتحال ہے. یہ اس میں کل ایک اور جگہ پڑھ رہا تھا کہ ان کی وکیلوں میں جو لوگ ہیں وہ قادیانی ہیں. اچھا. اور یہ بھی نہیں کہتا کہ اس میں ایک بندہ پکڑا گیا تھا تو اس کے جیب سے جو کوئی ثبوت نکلے تھے تو اس کا بھی کنٹیکٹ سارا قادیانیوں کے ساتھ. اچھا سبحان اللہ. تو اس طرح کی یہ جو توہینی کام کرتے ہیں نا، ہمارے حضرت مولانا اشرف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ سیاسی اصطلاح میں اس کو کہتے ہیں فیلر چھوڑنا. فیلر چھوڑنا، محسوس کرنے کے لیے دیکھنا کہ اس کا کیا رد عمل آ رہا ہے. جی وہ ایک آدمی نے کہا جی کہ رات کو ہمارے گھر پر پتھر پھینکے جاتے ہیں اور ساری رات ہمیں جاگنا پڑتا ہے، تو ہم کیا کریں؟ تو وہ معلومات جب کی پتہ چلا کہ وہ پتھر ان کے گھر پر جو ہے تو پڑوسی پھینکتے ہیں. یہ جاگ جاتے ہیں تو ساری رات پہرا قائم ہو جاتا ہے اور وہ آرام سے سو جاتے ہیں. نہیں ان کے لیے ایسا وہ سو جاتے ہیں آرام سے کہ بس وہ جاگ اٹھے پہرا دے رہے ہیں. تو یہ وہ کر رہے تھے اپنے اس کے لیے کر رہے تھے. تو اس کے لیے بھی وکیلوں نے یہ بنایا کہ ان کو ٹریپ کیا گیا ہے، انہوں نے نہیں کیا ہے، ان کو ٹریپ کیا گیا ہے. تو اس میں فیلر کا جو میں تذکرہ کر رہا حضرت فرماتے ہیں فیلر چھوڑنا. فیلر چھوڑنے سے یہ دیکھتے ہیں کہ آیا اس کے بارے میں کتنا رد عمل آ رہا ہے، اس کے جواب میں کتنا رد عمل آ رہا ہے. اور جب یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سخت رد عمل آ رہا ہے تو ان کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ معاشرہ زندہ ہے، قوم زندہ ہے، قوم زندہ ہے اور اس پر ہاتھ نہیں ڈالا جا سکتا. یہ اگر سخت رد عمل کریں گے، سخت ریزسٹنس ہوگا اور سخت رکاوٹ ڈالیں گے یہ، اور سخت مقابلہ آگے سے کریں گے. تو یہ کچھ عرصے کے بعد یہ کرتے رہتے ہیں، فیل کرنے کے لیے، محسوس کرنے کے لیے کہ کیا رد عمل آ رہا ہے. خدا نخواستہ جس طرح انہوں نے دیکھا کہ رد عمل نہیں آ رہا تو ان کو اندازہ ہو جائے کہ اب یہ قوم ختم ہے، بس اس پر چڑھ دوڑو، آپ صرف آگے بڑھ کر ان پر قبضہ کرنا اور کچھ بھی نہیں رہا. عربوں کو انہوں نے سن 57 میں ختم کر دیا تھا. ہمارے حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا سن 57 میں ایک سفر ہوا ہے تبلیغی جماعت کا، جس میں وہ کراچی سے لے کر بصرہ تک، بصرہ عراق میں ہے، عراق میں بصرہ کے شہر تک جو ہے تو بحری جہاز میں گئے. پھر وہاں سے جو ہے تو سڑک کے راستے سے آسٹریا تک گئے، جرمنی اور آسٹریا تک گئے. اس سفر نامے میں انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ شام کے سفارت خانے میں ہم اپنے ویزے لگوانے کے لیے گئے، اور جو عرب لڑکی بیٹھے ہوئے سفارت خانے میں کام کر رہی تھی وہ سلیو لیس آستینوں کے بغیر قمیض کے ساتھ اور اسکرٹ کے ساتھ بیٹھی ہوئی. اس وقت یہ حال ہو گیا تھا، جبکہ سن 57 میں
آپ کے پشاور میں طریقہ یہ تھا کہ عورتیں جب باہر نکلتی تھیں گھر سے تو ایک برقع پہنتی تھی، ایک دولاخہ پہنتی تھی۔ شعیب سے بتا دولاخہ تک اس ذکر دولاخہ کیا ہوتا تھا؟ دولاخہ ایک پاجامہ پہنتی تھی شلوار کے اوپر، کہ شلوار جو اچھے کپڑے کی ہے فیشنی ہے وہ بھی چھپ جائے۔ تو پشاور کے پردے میں دو باتیں ہوتی تھیں، برقع اور دولاخہ۔ پھر جیسے کہ عورت میں پہنچ کر کام کرنا ہوتا تھا یا جہاں ملنے کے لیے جانا، وہاں پہنچ کر دولاخہ بھی اتار کر اور برقع اتار کر وہاں چھوڑتی تھی۔ 57 میں یہاں یہ کلچر اور یہ تہذیب تھی۔ اور 58 میں سن 58 میں پہلی بار ہماری تحصیل میں کسی ضروری مقدمے میں پیشی کے لیے ہماری والدہ صاحبہ کو جانا پڑا، اور وہ سن 58 میں زندگی میں پہلی بار گاڑی میں بیٹھی۔ اس سے پہلے کبھی گاڑی میں نہیں بیٹھی تھی۔ سارے علاقے کے سب سارے پیدل کرتے تھے ہم، یا گھوڑا گھوڑی یا ٹٹو پر کرتے تھے۔ جی میری طرح غریب آدمی گدھے پر کرتا تھا۔ اور تو وہ جب اس نے کہا جب میں بیٹھ گئی تو میں نے دیکھا کہ آگے سے بھی گاڑی آ رہی، تو میں نے کہا یہ تو آپ ٹکرائے گی، یہ کیسے ہو سکتا کہ آگے سے گاڑی آئے ادھر سے گاڑی آئے اور یہ ٹکرائے نہیں؟ کہتے میں اس کو دیکھ رہی ہوں، جب وہ بہت قریب ہوگی تو میرے زبان سے نکل گیا کہ ٹکرا رہی ہے۔ کہتے تمہارے والد کا چپ ہو جاؤ۔ اس وقت یہ تہذیب ہمارے ہاں تھی، اور وہاں سلیو لیس قمیض اور اس کا جو ہے منی اسکرٹ والی تہذیب سن 57 میں انہوں نے کر لی تھی۔ ایسے عرب تباہ نہیں ہوئے کہ شام میں جو ہے تو شیعوں کی حکومت آئی اور انہوں نے جو ہے تو 50 سال تک سنیوں کو کچھ تو خون کر کے قبریں بھری۔ اس نے حافظ الاسد اور بشار الاسد نے شام میں ان شیعوں نے کچھ تو خون کر کے جو ہے تو اب جس وقت یہ اس پر شام سے بھاگا ہے بشار الاسد، تو کتنے آدمی جیلوں سے نکالے گئے ہیں؟ کسی کو یاد ہے؟ علماء اور دینی لوگ اور بڑی حیثیت کے لوگ، ہاں جی ہزاروں جیلوں سے نکالے گئے جی۔ تو تب ہو سکا جب کہ ان کا دین کا خاتمہ ہوا۔ جب دین کا خاتمہ ہو جاتا ہے تو دو باتیں ہوتی ہیں۔ آپ اپنے ذہن میں سوچیں کون کون سی دو باتیں ہوتی ہیں دین کا خاتمہ ہوتا ہے؟ جب دین کا خاتمہ ہوتا ہے دو باتیں ہوتی ہیں۔ ایک بات یہ ہوتی ہے کہ اللہ کی مدد اور تائید سے یہ لوگ محروم ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ بے دین ہو گئے، اللہ کے باغی ہو گئے، اللہ کی مدد سے اور تائید سے محروم ہو۔ دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ ان کا اتحاد اتفاق اور ان کا جوش و خروش، ان کی غیرت، ان کا جذبہ ختم ہو جاتا ہے۔ اب نہ یہ مجتمع ہو سکتے ہیں، نہ ہمت کر کے کھڑے ہوتے ہیں، اور نہ غیرت کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں۔ بس یہ وقت ہوتا ہے جب یہ ان کا خاتمہ ہونا اور ان کا غلامی میں دھکیلا جانا ہو جاتا ہے۔ ان کا غلامی میں دھکیلا جانا پھر ہو جاتا ہے۔ ہمارے بزرگوں نے ایک مثال بیان کی ہے کہ ایک چودھری تھا، اس نے خیال کیا کہ پیسہ بہت ہے، پیسے کا میں کارخانہ لگا دوں، تو کارخانے میں جو ہے تو کام ہوگا، میری اولاد بال بچے سارے کے سارے کام کریں گے، مصروف ہوں گے، کمائی کریں گے، ان کا مستقبل بن جائے گا۔ اس نے کارخانہ بنا دیا۔ کارخانہ بنانے کے بعد اپنے بیٹے کو اس کا نگران بنایا، اس نے ساری ذمہ داری اس پر ڈالی۔ تو کچھ عرصے کے بعد پتہ چلا کہ بیٹا جو ہے سارے مزدوروں کو تنگ کر رہا ہے، سارا کام خراب کر رہا ہے۔ اکثر یہ جب بڑی مالدار لوگ بناتے ہیں ادارے نا، اپنی اولاد کو چلانے کے بٹھاتے ہیں، وہ نہیں چلا سکتے، ان کی تربیت نہیں ہوتی ہے، پھر ان کو کرایہ پر دینا پڑتا ہے۔ میں آ رہا تھا گھر سے جمعے کی نماز کے لیے، تو ایک آگے پیٹرول پمپ ہے، اس میں ہم پہنچے تو وقت بڑا تھوڑا تھا، میں جلدی پہنچ گیا۔ تو جو نوجوان لڑکا تھا اچھی شکل و صورت صحت کے ساتھ کھڑا تھا، اس نے
ہمیں چھوڑ کر وہ موٹر سائیکل کو پیٹرول ڈالنے کے لیے چلا گیا. ہمارا وقت بہت قیمتی ہے. تو اس سے اس کے بعد فاروق کا پھر وہ آیا. تو میں نے کہا برخوردار آپ نے تو ہمارا نمبر تھا اور آپ نے جو ہے تو دوسرے آدمی کے لیے ڈال دیا. تو میں نے کہا آپ کو پتہ ہے ہمارے کتنے میرے لوگوں کی کتنی گاڑی گزرتی ہے روزانہ, اور کتنا اس پہ تیل ڈالا جاتا ہے, اور آپ کو کتنا فائدہ نقصان ہو سکتا ہے اس بات کا کہ آپ ہمیں نظر انداز کرتے. تو اس جگہ کہا ہم بھی لاکھوں روپے کا پیٹرول روزانہ بیچتے ہیں. تو مجھے اندازہ ہوا کہ مالک کے بیٹے ہیں اور یہ نہیں چلا سکیں گے. مہینہ بعد جو گزرے بالکل نئے لوگ تھے, یا تو اس نے کرائے پر دے دیا یا اس نے نوکر رکھ لیا. اس کو اندازہ ہوا کہ میرے بیٹے جو ہے تو وہ نہیں چلا سکتے ہیں کہ ان کی تربیت ان کی سمجھ نہیں ہے. تو کیا بات عرض کر رہے تھے؟ کارخانے والے ہاں, اپنے اولاد کو بناتا ہے, اولاد کام نہیں کرتی ہے, پھر اس کو ہٹاتا ہے, نوکروں کو لگاتا ہے. اور بیٹا کدھر گیا جی؟ تو کارخانہ چھڑ کر اپنے مشغلوں میں لگ گیا, نشے تماشے جی باقی جو چیزیں ہیں جو زیادہ پیسے والے آدمیوں کے پاس لگ گیا اس میں. اب لگنے کے بعد جب اس نے دیکھا کہ حالات خراب کر رہا ہے تو اس نے جو ہے اس کو سارے پیسوں سے سب سے معلوم کیا. اب اس نے جا کر جگہ جگہ پھر کر اس کے دوستوں سے کہ والد صاحب نے بھیجا اتنے پیسے دے دو, اتنے پیسے دے دو. جو والد صاحب کے پاس وہ دوست آنے لگے تو اس کو پتہ چلا کہ اس نے لاکھوں روپے کا قرضہ لیا ہوا. اب اس بدنامی کو کہاں چھپائے, نقصان کر کے قرضہ ادا کر دیا. چلو مالی نقصان تھا. آپ کچھ دنوں کے بعد پتہ چلا کہ وہ ایسی حرکتوں میں شامل ہو گیا ہے کہ وہ خاندان کی عزت کو بےعزت کر رہا. فلاں جگہ اس نے یہ گندگی کر دی, فلاں جگہ یہ گندگی کر دی, فلاں جگہ یہ گندگی کر دی. تو پھر باپ کیا کہتا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ جس کے سر کو سوراخ کر لے اس کی لاش میرے پاس آ جائے. ہوتا ہے نا سر, یہاں تک جب اس کی لاش آتی ہے روتا ہے, اس کو پھر نہلاتا دھلاتا ہے, دفن کرتا ہے, لیکن اس کے اپنے کہنے پر وہ ہوتا ہے. تو یہ مومن بندہ جب گرتا ہے تو اس جگہ پر پہنچ جاتا ہے کہ اللہ پاک اس پر کافر کو مسلط کرتا ہے. سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے کہ عباد لنا, یعنی کہ ہم اپنے سخت بندوں کو پھر اس پر مسلط کرتے ہیں. وہ ایسی ان کو سزا دیتے ہیں, اس کو ٹھیک کرتے ہیں کہ پھر ان کو جو ہے ان کی اگر جگہ پر آتی ہے, اگر ان کی ٹھکانے آتی ہے, پھر ان کو سمجھ آتی ہے کہ کیا تھا, کیا ہو گیا, کیوں ہو گیا. جی کیا تھا, کیا ہو گیا, کیوں ہو گیا, پھر سمجھ آتی ہے ان کو. جی تو اس بات کو سمجھنا ضروری ہوتا ہے. تو آج اگر حکومت ان کا ساتھ دے رہی ہے اور جج ان لوگوں کا ساتھ دے رہے ہیں, تو آپ اس ملک کی جو بھی ان کا ساتھ دے رہا ہے اور ان پر قانونی کارروائی نہیں کر رہا اور قانونی کارروائی کو روک رہا ہے, وہ اس ملک کی بنیادوں کو کھود رہا ہے. اس ملک کی بنیادوں کو کھود رہا ہے اور یہ ان کو معاف نہیں کر رہا بلکہ اس ملک پر ظلم کر رہا ہے اور اس ملک کی نظریاتی بنیادوں کو کھود رہا ہے, نظریاتی بنیادوں کو گرا رہا ہے, نظریاتی بنیادوں کو کھوکھلا کر رہا ہے اور ملک کی تباہی کا سامان کر رہا ہے. اور خدا نخواستہ ملک کو کوئی نقصان ہو گیا تو سب سے زیادہ نقصان ان لوگوں کو ہوگا. شعیب صاحبہ, ہمارے پاس کچھ بھی نہ رہا, نہ بے پٹی کی گوڑ کھولی شو, جی ہمارے پاس کچھ بھی نہ رہا, تو پھر بھی ہم جو ہے پرانا طریقہ اختیار کر سکتے ہیں. اپنے لیے جوار گندم پیدا کر لیں گے, کوئی بکری بیڑ بکری رکھ لیں گے, کوئی چھوٹی گائے رکھ لیں گے, ہماری ضروریات پوری ہوں. اور پھر یہ اگر یہ نہ رہا تو بڑی حیثیت کے لوگوں کا سب سے بڑا نقصان ان کو ہوگا. کچھ تو بہت بڑی حیثیت کے لوگوں نے تو اپنے لیے باہر ملکوں میں ٹھکانے بنا کر سارا پیسہ لوٹ کر اور باہر ملکوں میں ٹھکانے بنا کر اپنے لیے بندوبست کیا ہوا ہے کہ بس جو حالات میں تبدیلی آئی یہ تو بیٹھ کر جہازوں میں وہاں پہنچ جائیں گے. اس کے بعد انہوں کو خوب دھکے لگیں گے اور میں آپ تو شعیب صاحب انشاءاللہ محفوظ ہیں. ہم نے اپنے دیہاتی جگہوں کو محفوظ رکھا ہوا ہے.
اور کیسر صاحب کا ایک کسان ہے زمینوں کو آباد کرنے والا، تو اس نے اس کو کہا خان دعوی یہ پابندیں لگی کہ کہتے پابندیاں لگے گی وہاں پابندیاں لگیں، تو اس نے کہا کہ میں زمین کاش کر سکوں گا، بھینس میری ہوگی؟ اور نے کہا اس کو کوئی نہیں چھڑوا، نے کہا بس ماں کاٹ سے مجھے کوئی پریشانی نہیں، کہ اگر میں نے یہ زمین کاش کر سکتا تو بھینس میری ہوگی، مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے۔ ہاں جی سبحان اللہ جی۔ تو ان حالات کو سمجھو، ان باتوں کو میں کہہ رہا ہوں ان کو سمجھو، اور سمجھنے کے بعد ان کو جو ہے تو پھیلاؤ۔ ہاں جی پراپگیٹ بائی ورڈز، ہاں جی so that your nation comes to know what is happening and what will happen۔ ان الفاظ کو پھیلاؤ کہ آپ کی قوم کو پتہ چلے کہ کیا ہو رہا ہے اور کیا ہو جائے گا۔ پھر جب ہو جائے گا تو اس وقت آپ کے پاس کوئی متبادل بات نہیں ہوگی، you will not be having a third option۔ خدا خاصہ جس نظریے پر اور جن اخلاقی بنیادوں پر اور جن عقائد پر ملک اس جو سہارے پر کھڑا ہے، قائم ہے، ان کو اگر کر دیا گیا تو پھر آپ کے پاس یو ہیو نو اسٹینڈ ٹو اسٹینڈ اپان، آپ کے پاس کوئی بنیاد نہیں ہے آپ کھڑے ہو سکیں۔ تو لہذا اگر اس موقع پر حکومت نے لوگوں کا ساتھ دیا اور ججوں نے لوگوں کا ساتھ دیا اور وکیلوں نے ان کے لیے جو ہے تو جھوٹے جو ہے تو بیانیے بنائے اور ان کو آگے کیا، اور وہ تحقیقاتی اداروں نے جو ہے تو تحقیقات کو موڑ توڑ دیا اور ان کے خلاف جو ہے تو پوری طرح عمل درآمد نہ ہوا، تو یہ ملک کی بنیادوں کو کھوکھلا کرنے کی بات ہوگی۔ یہ ملک کی بنیادوں کو کھوکھلا کرنے کی بات ہوگی، اس پر جو ہے غور و فکر کی ضرورت ہے۔ یہ انجینئر مرزا اور غامدی اس کے پیچھے ہے، اس کے بھی ہو گئے ہیں، ان کے پیچھے دو ہے، انجینئر مرزا اور غامدی، کہ وہ کرا رہے ہیں یہ ان کے پیچھے۔ غامدی تو اس کی قادیانیت کی نئی صورت ہے نا، غامدی کو قادیانیت کی نئی صورت بنا کر آگے کیا گیا ہے تاکہ اس کو قابل قبول بنائے۔ ہاں جی بنیادی طور پر وہ قادیانی چیز کو لے کر آگے چل رہا ہے اور اس کو آگے بڑھا رہا ہے تاکہ اس کو نان قادیانی کے طور پر پیش کرے گا تو لوگ اس کو قبول کر لیں گے، ہضم کر لیں گے۔ مفتی صاحب کو ایسا جو اسحاق کے خلاف اس دن لاہور بار جو ہائی کورٹ کے لاہور بار والے ہیں ایسوسیشن والے انہوں نے باقاعدہ پریس کانفرنس کی ہے۔ اچھا انہوں نے کہا کہ یہ پہلے بھی اس طرح اختلافی ضمانتیں دیتا رہا ہے اور ایسے کیسے اس کے سامنے نہ لائے گئے۔ ہاں جی ماشاء اللہ۔ تو لاہور بار ایسوسیشن نے میٹنگ کر کے اس بات کو کہا ہے کہ جو اس کا کیا نام ہے؟ اسحاق، دو نام ہے نا، دو نام ہے، ایک نام دوسرا اسحاق ہے، پہلا نام ہے۔ میں نے تو اس کے جسٹس اسحاق کے بارے میں پریس کانفرنس کر رہے تھے، ایک ہی نام ہے جسٹس اسحاق اس کا نام ہے۔ انٹرنیٹ پر دیکھ بھی لو، چیف جسٹس ہائی کورٹ اسلام آباد۔ چیف جسٹس نہیں ہے؟ اچھا ٹھیک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور پھر جو ہے تو توہین رسالت کے قانون کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ اس قانون کو نعوذ باللہ غلط استعمال کر کے لوگ آدمیوں کی پھانسیوں کی ترتیب بنا رہے ہیں۔ یہ قانون سخت ہے، اس کو جو ہے کیا جب ایک قانون سامنے آ گیا اور سب کو پتہ ہے، اب عیسائی میرے ملک میں رہ رہا ہے، باقی لوگ رہ رہے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ یہ ملک جو ہے تو یہ مسلمانوں کا ہے، مسلمانوں کے نبی ہیں، ان کی شان میں گستاخی کریں گے تو اس پر یہ قانون ہے۔ جب ان کو پتہ ہے آپ عیسائی یہاں رہیں گے بھی، ہمارا کھائیں گے پیئیں گے، ہمارے نبی کی بحرمتی بھی کریں گے، ہمارے باپ دادے کو کوئی گالی کر دے تو وہ اس کے ساتھ ہمارا گزر نہیں ہو سکتا، ہمارے نبی کو کوئی برا بھلا کہے تو ہماری باپ دادے کی گالی کو اگر میں معاف کروں گا مجھے ثواب ہوگا،
لیکن نبی کی بے حرمتی نعوذ باللہ گالی کو میں برداشت کروں گا تو میں نے اپنے لیے عذاب کمایا اور میں نے ملک کی بنیادوں کو کھوکھلا کر دیا. تو ہے عیسائیوں کو اپنے لوگوں کو اور سب کو اپنے سمجھانا چاہیے کہ آپ جس ملک میں رہ رہے ہیں اس کا قانون ہے, اس کی آپ پابندی کریں گے نا. اور کوئی چھپا ہوا قانون تو نہیں, شائع شدہ قانون ہے, سب کو پتہ ہے. آپ تو آپ کو فائدہ کیا ہو رہا ہے سوائے دل آزاری کرنے کی لوگوں کی؟ اس چیز کا آپ کو ان کو کیا فائدہ ہوا؟ تو ان کو مال ملا, مال تو ملا ہوگا ان کو کفر کی طرف سے, چلو ان کو اس طرف فائدہ ہوا. ہاں جی. اور لیکن اب یہ ہے کہ اب وہ ایسے حالات ہوئے کہ اب سر چھپانے کے لیے ان کو نہیں اور جھوٹے بیانات کر کے وکیلوں کی مدد لے کر اپنے آپ بچانے کی ترتیبیں اختیار کر رہے ہیں اور ان چیزوں کو لے کر ججز کی مدد کر رہے ہیں. حضرت ابھی تو انہوں نے پاکستان میں سیائی میں ایک نیا سبجیکٹ جو کہ آلریڈی چل بھی رہا ہے یونیورسٹی لیول پہ, گلوبل پرسپیکٹو, جس کا مین تھیم ہے بیلیف پالیسیز ان لا اور کلچر. وہ سیائی میں انہوں نے ایسا درجہ دیا جیسے کمپلسری, او لیول میں کمپلسری ہو گیا اور اے لیول میں اس کی بہت زیادہ انہیں ڈیمانڈ وہ بڑھا دی. اور اس سال سے انہیں پراپرلی پاکستان میں کہ ہر کیمبرج اسکول میں اس کو لانچ کر دیا. یہ کیا چیز ہے, اس کا کیا اثر ہوگا؟ اس کا وہ 3 ان کی ڈائمینشنز ہے, بیلیفس, عقیدے, جی, اور لائن پالیسیز, قانون, جی, اور پالیسیز, اور پالیسی, اینڈ تھرڈ کلچر, جو کہ گلوبل پرسپیکٹو سے اس کو پروموٹ کریں گے. مطلب ہے کہ اس کا خیال کریں گے یہ. جی جی, ہاں تو اچھی بات ہے اگر کر لیں. ہاں جی. اور سیکنڈ یہ جو پاکستان کی ہماری ابھی اپ کمنگ ایجوکیشن پالیسی ہے اس کی ریفارمنگ کے لیے بھی گورنمنٹ نے DRCR اس طرح ایک برٹش ادارہ ہے, سو DRC, یس جی, اس کے DAR اور D فار ڈاگ, DRC, یہ برٹش ایک ادارہ ہے, ان سے ہماری ایجوکیشن ریفارمز کے لیے پالیسی بنوا رہے ہیں. تو وہ بھی اس میں ان نے کی جو پروپوزل تھے اس میں بھی گلوبل پرسپیکٹو شامل ہے. سبحان اللہ. تو یہ صورتحال ہے. اس کو نظریاتی تربیت کہتے ہیں نا. جو سلسلے میں کہہ رہا ہوں کہ سلسلے میں نظریاتی تربیت کر رہا ہوں, علمی روحانی کے بعد نظریاتی تربیت کر رہا ہوں, وہ ان باتوں کو سمجھنا ہے اور سمجھ کر گئے ان کے بندوبست کرنا ہے, ان کے لیے کوئی صورت نکالنی ہے کہ ان سے ہم ملک و قوم کو کیسے بچائیں گے. لا الہ الا اللہ المتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. یا اول الاولین یا آخر الآخرین یا ذی القوۃ المتین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام. وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم. الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات. اللهم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم واجعلنا منهم, واخذل من خذل دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجعلنا منهم. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن سهلا اذا شئت. جعلته سهلا وانت تجعل الحزن سهلا اذا شئت. یا اللہ ہماری پوری عمر کے صغیر کبیر گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ من حال پر رحم فرما, اس پریشانی وجود میں مشکلات کو آسان فرما. جو ان کے خراب چیزوں میں گرے ہوئے دشمنوں کے درجے میں یا اللہ ان کی مانوں کی حفاظت فرما, ان کے عورتوں کی, بچوں کی, جوانوں کی, بوڑھوں کی حفاظت فرما, مالوں کی حفاظت فرما. یا اللہ دشمنوں کے درجے نکلنا آسان فرما. اسلام میں ہدایت کو عام فرما, اپنے تعلق کو عام فرما. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو عام فرما, طریقوں کی محبت کو عام فرما. جو لوگ دین کے لیے محنت کوشش کر رہے ہیں, تصدیق و تعلیم کی رسط سے کر رہے ہوں, درس و تدریس کی رسط سے کر رہے ہوں, دعوت تبلیغ کی رسط سے کر رہے ہوں, بیعت الرحیم کی رسط سے کر رہے ہوں, قتال کے میدانوں میں لڑ رہے ہوں, یا اللہ سب کا اخلاص نصیب فرما, سب کے لیے وسائل کے غیر سے بس فرما, سب کی کوششوں کو بھراؤ فرما.
ہماری مجالس میں آنے والے حضرات سلطنت بیت حضرات احمد المسلمین سب کے مال جان اولاد کا